السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہوں گے، امید ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور یہ چینل جو بنایا گیا ہے اس کا مقصد آپ کے سامنے اجاگر ہو گیا ہوگا۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ سیکھا جائے اور سکھایا جائے، اور قرآن جو ہے جب سیکھا ہی جا رہا ہے تو کیوں نہ خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کر اس کو سیکھا جائے۔ جیسے ہر کام کو سیکھنے کے لیے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر کروں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مکان بنانے بیٹھا تو چاہتا ہے کہ میں اچھا مٹیریل لگاؤں، اچھے مزدور اس میں لگاؤں، اور بہت ہی اچھا جو ہے انجینئر ہو جو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے ڈیزائن دے مجھے اور اس کے مطابق میں کام کروں۔ اسی طرح وغیرہ وغیرہ بہت سے کام ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ اچھے طریقے سے ہو۔ لیکن قرآن کے بارے میں جو ہے اکثر لوگ جو ہے اتنی زیادہ توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے قرآن جو ہے مطلب یہ تو ہو جاتا ہے کہ قرآن ہم نے پڑھ لیا، قرآن ہم نے پڑھا دیا، اور جو ہے ہماری آمین بھی ہو گئی اور تقریبات بھی ہو گئی، قرآن پڑھ لیا۔ لیکن جب قرآن سنا جاتا ہے تو قرآن میں وہ خوبصورتی، وہ درستگی، وہ چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے دین کے بارے میں بات کی جائے، قرآن کے بارے میں بات کی جائے، خصوصاً قرآن کو سکھایا جائے، اور جہاں تک میری اپنی جو ہے تعلیم ہے قرآن کے حوالے سے، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو سمجھایا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ بھائی ہر طریقے کے انسان جو بوڑھے ہوں، جوان ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، وہ سب اس بات کو سمجھ لیں اور ان کو پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم عربی ہی لہجہ میں، عربی مخارج کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھیں، کیونکہ اس کی خوبصورتی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر زبانیں ایسی ہیں اگر اس کا ہم تلفظ کا خیال نہ کریں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن عربی زبان اس طرح ہے کہ اس میں جب تک مخارج درست نہ ہو، تلفظ درست نہ ہو، تو ہماری جو ہے اس میں پڑھنے میں خوبصورتی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس خوبصورتی کے لیے ہم نے اپنے لہجے کو عربی کرنا ضروری، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے قرآن کی جو تعلیم سیکھیں گے اس کے لیے ہم بنیادی تعلیم قاعدے سے سٹارٹ کریں گے۔ قاعدے کے اسباق ہوں گے، نمبر 1 سبق، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح سے ہمارے اسباق چلیں گے، ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے گا، اور پھر جو ہے جو حضرات سنیں گے اس سبق کو، دیکھیں گے تو اس کو اسی طرح سے سمجھ کر یاد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں وہ اگلے سبق پہ جائیں گے، اسی طرح ہمارا قاعدہ انشاءاللہ مکمل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو قاعدے کے سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ میں نے ایک ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ قاعدے کے بارے میں، تجوید کے بارے میں جو ہے خصوصی سمجھا جائے، تجوید کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ تجوید کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، تجوید کتنا ضروری ہے، اور تجوید کے معنی کیا ہیں، اور بنا تجوید پڑھنا نقصان ہے یا فائدہ ہے، یا نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تجوید، سب سے پہلے تجوید کے لغوی معنی ہے سنوارنا، عمدہ کرنا، درست کرنا، اور قراء کی اصطلاح میں اس طرح سمجھیں کہ تجوید جو ہے حروف مفردات جو ہوتے ہیں، جنہیں ہم حروف ہجا بھی کہتے ہیں، ان کی تعداد کل 29 ہے۔ ان کو اپنے مخارج کے ساتھ صفات عارضہ اور صفات لازمہ، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اپنی جگہ درست تگی سے بنا تکلف ادا کرنا، یہ ہے تجوید، ٹھیک ہے نا۔ اب رہی دوسری بات، کیا بنا تجوید قرآن پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو پڑھنے میں؟ تو تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بغیر تجوید کے پڑھنا یا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف، یا ایک الفاظ کی جگہ دوسرا الفاظ ادا کرنا لحن کہلاتا ہے، اور لحن جو ہوتا ہے وہ عربی میں غلطی کو کہتے ہیں، اور لحن کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لحن جلی اور دوسرا ہے لحن خفی۔
لحن جلی ایسی غلطی ہوتی ہے جو کھلم کھلا اور صاف غلطی ہوتی ہے، جس کے واقع ہو جانے سے اکثر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے ہماری نماز بھی جو ہے وہ فاسد ہو سکتی ہے اور اکثر ہو جاتی ہے، اور عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جو لحن جلی میں آتی ہیں، اس کی کچھ چند مثالیں تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے تا کی جگہ او پڑھ دینا، یا قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، یا سین کی جگہ تا یا صاد پڑھ دینا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے حرف کی غلطی، ٹھیک ہے نا، یہ لحن جلی کی ایک غلطی۔ دوسرا، حرکات کو تبدیل کر دینا آپس میں، ٹھیک ہے، زبر کی جگہ جو ہے کھڑا زبر پڑھ دینا، ٹھیک ہے، جیسے کہ لفظ ہے ایاک، ایاک کا لفظ ہے اور پڑھنے والے نے اس کو پڑھ دیا بے خیالی میں ایاک، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے لم یلد، اور پڑھنے والے نے اس کو پڑھ دیا لم یو لد، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تھوڑے سے تبدیلی آتی ہے لیکن اس سے بہت بڑی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حرکات کو تبدیل کر کر آپس میں دوسرے انداز سے پڑھ دینا، جیسے کہ لفظ ہے انعمت، انعمت، پڑھنے والے نے پڑھ دیا انعمت، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ادھر ہم نے حرکات کی تبدیلی کر دی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ غلطی ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، جو لحن جلی ہے۔ اسی طرح تجدید کی جگہ بنا تجدید اور بنا تجدید کی جگہ تجدید پڑھ دیا، یدعو کی جگہ یدعو پڑھ دیا، یہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے، اکثر دعا دیتے ہیں لوگوں کو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اس کے معنی ہیں جزاک اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے، اور اگر اسی چیز کو ہم نے تجدید کے ساتھ پڑھ دیا جزاک اللہ، تو اس کے معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں لحن جلی کے حوالے سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ لحن جلی کس طرح کی غلطی ہے اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تجویدی کی ایک غلطی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ ہے لحن خفی کی غلطی۔ لحن خفی وہ غلطی ہے جو ظاہری کھلم کھلا غلطی نہیں ہے، بلکہ اس غلطی کو چھپی ہوئی غلطی کہا جاتا ہے۔ اس غلطی کے واقع ہونے سے حرف تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کے حسن و زینت میں، اس کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے کہ حرف را جو ہے اس کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والے نے باریک پڑھ دیا تو
کیا ہوگا، حرف تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح آ کے نیچے زیر آئے تو آ کو باریک پڑھتے ہیں تواجری، اور پڑھنے والے نے اس کو موٹا پڑھ دیا وہی کر کے، تو حرف ادا ہو گیا لیکن خوبصورتی اس کی خراب ہو گئی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اللہ اور دوسرا لفظ ہے اللہم۔ اللہ اور اللہم کے نام سے پہلے لفظ اللہ اور اللہم کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے والے نے باریک پڑھ دیا تو لفظ تو ادا ہو جائے گا۔ اللہ کی جگہ اللہ پڑھ دیا، اللہم کی جگہ اللہم، جیسا عام طور پہ ہمارے اکثر اسکولوں میں، ٹیوشنز میں، اور ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے اس طرح سے بتا دیتی ہیں ٹیوشن وغیرہ کی اور ٹیچرز وغیرہ، تو یہ لفظ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو حسن و زینت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو تجوید کے اندر خاص کر آتی ہیں، دو غلطیاں، لحن جلی اور لحن خفی۔ تو ان دونوں غلطیوں کے سرزد ہو جانے سے یہ جو نقصانات ہوتے ہیں وہ میں نے بتا دیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگلی ویڈیو جو ہوگی ہماری وہ اس حوالے سے ہوگی کہ ہم اس میں جو ہے قاعدہ جو ہے وہ شروع سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم نے تجوید کے حوالے سے یہ ویڈیو بنائی تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ جب ہمارا سبق باقاعدہ طور پہ قرآن کا اسٹارٹ ہو تو آپ لوگوں کو اس کا لنک جو ہے ضرور مل جائے، اس کی نوٹیفیکیشن ضرور مل جائے، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔